اللہ وصلی اللہ علیہ النبی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ جاری ہو رہا ہے۔ وقت بیتتا گیا اور طالوت ایک لڑائی میں مارا گیا جس میں داؤد علیہ السلام نے حصہ نہیں لیا تھا۔ طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کو راجہ بنایا گیا کیونکہ لوگ اس بات کی بہت قدر کرتے تھے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے انہیں راجہ چنا۔ تو داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک راجہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوطی دی اور انہیں جیت دلائی۔ ان کا جو ملک تھا وہ بہت مضبوط تھا اور بہت بڑا تھا۔ ان کے دشمن ان سے بہت خوف کھاتے تھے، بنا کسی لڑائی لڑے ہوئے ان سے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین اور تیز تھے۔ ابھی جو قصہ بتایا جائے گا اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 سال تھی۔ ایک دن داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کی مشکلات کو حل کر رہے تھے، تبھی 2 آدمی آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کے پاس ایک کھیت تھا، وہ ان کے پاس آیا۔ اس کھیت کے مالک نے ان سے کہا، اے نبی، اس آدمی کی بھیڑ میرے کھیت میں آئی رات کے وقت اور اس نے سارے انگور کھا لیے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ مجھے معاوضہ مل سکے۔ داؤد علیہ السلام نے بھیڑ کے مالک سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ تو اس نے کہا جی۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، میں حکم دیتا ہوں تمہیں کہ تم اپنی بھیڑ اس آدمی کو دو اس کھیت کے بدلے۔ سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت تیز عقل دی تھی اور جس کو انہوں نے اپنے والد سے وراثت میں بھی لیا تھا، وہ بول اٹھے، میرے پاس کہنے کو ایک دوسری بات ہے۔ بھیڑ کا جو مالک ہے اسے وہ کھیت لے لینا چاہیے اور اس پہ اسے کام کرنا چاہیے جب تک کہ انگور پوری طرح سے پھل نہیں جاتے ہیں، اور دوسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ بھیڑ لے لے اور اس بھیڑ کا اون اور دودھ استعمال کرے جب تک کہ اس کے کھیت کی مرمت ہو رہی ہے۔ اگر انگور اگ جاتے ہیں اور جو کھیت ہے وہ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے تو کھیت والے کو اپنا کھیت واپس لے لینا چاہیے اور اس بھیڑ کو واپس اس کے مالک کو دے دینا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ بہت ہی اچھا حکم ہے، تمام حمد اور تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں یہ ذہانت دی، تم بے شک سلیمان ایک ذہین شخص ہو۔ داؤد علیہ السلام ایک نہایت ہی عادل اور صالح راجہ تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر سلامتی اور خوشگواری لائی اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بھی بنایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں کو بتاتے اپنے خوبصورت آواز کے ذریعے۔ وہ جب بھی زبور کی تلاوت کرتے تو یہ ایسا ہوتا کہ تمام مخلوق ان کے ساتھ تلاوت کرتی، لوگ ایک دم کھو کے ان کی آواز کو سنتے۔ جو باتیں داؤد علیہ السلام نے بتائیں وہ بہت ہی مشہور اور یادگار ہیں۔ بائبل میں انہیں سامز یا سانگز آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے دن کو 4 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک میں وہ کماتے تھے، آرام کرتے تھے، دوسرے میں وہ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، تیسرے میں وہ لوگوں کی شکایتیں سنتے تھے، اور چوتھے میں وہ خطبات دیتے تھے۔ انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی کام پہ رکھا ہوا تھا جو لوگوں کی شکایتیں سنتے تاکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس پہ سے نگاہ نہ ہٹے۔ حالانکہ وہ ایک راجہ تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ملک کی جو کمائی تھی اس پہ نہیں جیتے تھے۔ وہ اسلحہ بنانے کے فن کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، تو وہ ان اسلحوں کو بناتے اور بیچتے اور اس سے جو کمائی ہوتی اسی پہ جیتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کے پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بھی ہم اس سٹوری کو آگے جاری رکھیں گے۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔